عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تم ہی لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا۔ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اونچا کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے ہوئے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مدعو ہونا۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ ایک عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو تو وہ تمہیں حق باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو کفارہ کر دے گا اور تمہیں مکر سے نواز دے گا۔ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا۔ تفسیر: ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں براہ راست ملوث تھے، بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے، تو وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے۔ مال اور اولاد کی محبت تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور معقول حد تک تو وہ بری بھی نہیں ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تقوی کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق و ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برا کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مکہ مکرمہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے